بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے چلو نورانی پیر چلیں۔ عدیل کی رہائش کراچی میں تھی۔ وہ لوگ بڑے ہی زندہ دل قسم کی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ ان کا کاروبار منڈی سے مال خرید کر آگے دکانوں کو سپلائی کرنے کا تھا۔ عدیل کی بیوی جس کا نام رابعہ تھا اپنی بڑی بہن کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہائش پذیر تھے۔ آئے دن وہ لوگ گھومنے کا پروگرام بنا لیتے۔ اس بار ان کا ارادہ نورانی پیر جانے کا تھا۔ وہ لوگ اپنی گاڑی جو پک اپ تھی بچوں کو ساتھ لے کر دونوں فیملی روانہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ لاہوت میں وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کو کوئی جنوں وغیرہ کی کثر شکایت نہ ہو۔ گاڑی انہوں نے کافی پیچھے ہی کھڑی کر دی کیونکہ گاڑی دربار سے بہت پیچھے کھڑی کرتے ہیں۔ وہ لوگ دربار پہ حاضری دینے کے بعد پہاڑ کی طرح تو عدیل نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میں نے اب نہیں جانا۔ وہ بری طرح ڈر رہا تھا۔ ان لوگوں نے اسے وہیں چھوڑا اور بچوں کو ساتھ لے کر لاہوت کی جانب چلے گئے۔ عدیل وہیں بیٹھا ان کا انتظار کرتا رہا۔ وہ لوگ جب واپس آئے تو یہ گھر کو روانہ ہوئے۔ راستے میں بھی عدیل کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اسے الٹیاں آنا شروع ہو گئیں۔ جیسے تیسے گھر پہنچے۔ پھر کیا تھا، اس نے کام کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہر وقت گھر میں ہی پڑا رہتا۔ رابعہ اپنی ماں سے کہتی کہ اس نے ہماری پرواہ چھوڑ دی ہے۔ اگر کمائے گا نہیں تو گھر کیسے چلے گا؟ اس کا کوئی کام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ نکما ہو چکا ہے۔ بیوی اور ساس آہستہ آہستہ اس کے خلاف باتیں بنانے لگی، لیکن رابعہ کی بڑی بہن کو بہت تشویش تھی کہ یہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ ایک دن یہ لوگ بازار گئے تو عدیل سے کہا کہ آپ ہمیں لے جائیں۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو عدیل کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ فلیٹ پہ نہ جا سکا، اس سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جا سکی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم مکر کر رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ سچ میں ایسا ہی ہو رہا تھا۔ رابعہ کی بڑی بہن نورین نے بہن کو ڈانٹ دیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ اس کو سہارا دے کر اوپر لاؤ۔ رستم سے پکڑ کر لایا اور کمرے میں بیڈ پہ لٹا دیا۔ نورین کی بہن کے ذہن میں آیا کہ اگر اس میں کوئی چیز ہے تو یہ قرآن پاک کی، اگر ہوا اسے ایسے مریض کو دیں تو وہ اٹھتا ہے۔ نورین نے بہت بڑا دل کیا اور قرآن پاک کا وضو ہو کر اٹھا لائی۔ اس نے جیسے ہی قرآن پاک کی ہوا عدیل کو دینی شروع کی، اس نے پاس بیٹھے رستم کو جھٹکے کے ساتھ نیچے گرا دیا۔ نورین نے رابعہ کو اور رستم کو پکڑنے کو کہا۔ انہوں نے اسے پکڑ کر رکھا اور نورین اسے ہوا دیتی رہی۔ عدیل نے سب کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ نورین کو بھی دھکا دیا اور وہ بے قابو ہو چکا تھا۔ اس نے سب کو دانتوں سے کاٹ دیا۔ رابعہ نے بچوں کے ساتھ دوسرے کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا۔ کسی جاننے والے نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک بنگالی عورت وہ ایسی چیزوں کا توڑ کرتی ہے۔ یہ لوگ اسے وہاں لے کر لے گئے۔ عدیل آستانے میں داخل نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے بنگالی عاملہ کا فون نمبر لے لیا ہوا تھا۔ انہوں نے فون کیا کہ مریض اندر نہیں آ رہا، تو اس نے کہا کہ میں نے دم کر دیا ہے، یہ اب آ جائے گا۔ عدیل چپ چاپ چل پڑا۔ اس نے دم کرنا شروع کیا۔ عدیل کی حالت سنبھلنے لگی تھی۔ اس نے تقریباً 2 گھنٹے تک اس پہ اپنا عمل کیا اور اگربتیاں وغیرہ پڑھ کر دی۔ اس نے کہا کہ 3 دن ایسے اسے لے کر آؤ۔ عدیل کی بیوی اس سے ڈرنے لگ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ جانو اور آپ کا کام، میں آپ کا کام، جس پہ رستم اور نورین نے اسے سنبھالا اور اس کے پاس بیٹھ گئے کیونکہ کسی نہ کسی کو رات جا کر پہرا دینا تھا۔ جب رات کے 3 بجے تو نورین کو کچھ الفاظ جو عاملہ نے بتائے تھے آپ نے پڑھتے رہنا ہے، وہ ساری رات پڑھتے گزار دی تھی تو کوئی چیز جاتے ہوئے دکھائی دی جو بہت ڈرانے والی تھی۔ نورین کی گود میں لیٹا ہوا اس کا دودھ پیتا بچہ ڈر گیا تھا اور وہ رونے لگا۔ مریض بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور نورین کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ پھر اسے بھی وہاں لے کر گئے۔ وہ جب ٹھیک ہوا تو پھر اس کے بعد ان لوگوں کی جان اس بلا سے چھوٹی۔ یہ سب پیر نورانی کے مزار پہ جانے کی وجہ سے ظاہر ہوا تھا، ورنہ پتہ نہیں کب سے وہ اندر ہی اندر اس جن زادی کے حصار میں تھا۔ آئندہ ویڈیو میں نورانی پیر کی کرامات کے بارے میں بتائیں گے۔ میری کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔